بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم کلاس دوم کا یونٹ نمبر 3 جو کہ لمبائی، وزن، کمیت و گنجائش کی پیمائش پر ہے، اس کا پہلا جو موضوع ہے مضمون لمبائی کی پیمائش وہ اس پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اکثر آپ نے اپنے گھر والوں کو دیکھا ہوگا، بڑوں کو، کہ وہ کسی چیز کو بالشوں سے ناپ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے لکھا ہے ہم لمبائی کی پیمائش غیر رسمی طور پر مختلف پیمانہ وہ ہوتا ہے جس سے آپ کوئی چیز ناپتے ہو، ٹھیک ہے؟ مثلاً بالش، قدم، پینسل، لکڑی اور دھاگے کے ٹکڑوں کی مدد سے کرتے ہیں۔ جیسے اس شکل میں آپ کو دکھا رہا ہوں بالش، یہ دیکھیں بالش ہے، یہ قدم ہے، یہ بازو ہے، یہ پیر ہے، اس کی مدد سے ہم کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان پیمانوں کی مدد سے کسی چیز کی بالکل صحیح پیمائش نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم لمبائی کی پیمائش کے لیے ایسے پیمانے استعمال کرتے ہیں جن کی مدد سے بالکل صحیح پیمائش معلوم ہو سکے۔ کیونکہ دیکھیے بیٹا، اگر کوئی چھوٹا بچہ ہوگا تو اس کا بالش چھوٹی ہوگی، کوئی بڑا آدمی ہوگا اس کی بالش بڑی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس طرح چھوٹے بچے کے قدم چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے کے بڑے ہوتے ہیں، اس طرح بازو بھی اس طریقے سے ہر انسان کے دوسرے سے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک کا ہوگی تو دوسرے کا اس میں فرق آئے گا۔ فرض کریں میں ناپ رہا ہوں کوئی چیز بالش سے، وہ 5 بالش آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کپڑے کا ایک پیس 5 بالش میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اور ناپ رہا ہے وہ 6 میں آ رہا ہے، تو دیکھیں اس میں فرق آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں صحیح پیمانوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ جو ہم پیمائش کرتے ہیں بالش کے ذریعے سے یا قدم کے ذریعے سے یا پینسل وغیرہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یا لکڑی وغیرہ کے ذریعے سے، تو یہ ساری کی ساری کہلاتی ہے غیر رسمی پیمائشیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہلاتی ہے؟ غیر رسمی پیمائشیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو لمبائی کی معیاری اکائی جس سے لمبائی مانی جاتی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ میٹر جو ہے لمبائی ناپنے کا معیاری پیمانہ ہے۔ میٹر کیا ہے؟ لمبائی ناپنے کا معیاری پیمانہ ہے۔ ہم میٹر کو میم، یعنی کہ اردو میں میم سے میٹر یا ایم انگلش میں میٹر سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہم لمبی چیزوں کو ناپنے کے لیے میٹر استعمال کرتے ہیں اور چھوٹی چیزوں کی لمبائی ناپنے کے لیے سینٹی میٹر استعمال کرتے ہیں۔ سینٹی میٹر کے لیے ہم میم کا لکھتے ہیں اور انگلش میں اس کو یا سی ایم انگلش میں لکھا جاتا ہے۔ 1 میٹر 100 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ آپ کا اسکیل ہے جو عموماً آپ کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں ادھر 0 ہے، 10 ہے، 20 ہے، 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70، 80، 90، 100، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے یہ پورا جو اسکیل ہے یہ تقریباً 1 میٹر کا ہوتا ہے، بڑا والا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آپ کا چھوٹا اسکیل ہوتا ہے یہ آپ کا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا 1 میٹر ہوتا ہے، یہ آپ کا، اس پہ آپ کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے یہ آپ کے لکیریں نظر آ رہی ہوں گی، 0 اور 10 کے درمیان چھوٹی چھوٹی لکیریں نظر آ رہی ہوں گی، درمیان میں اس کے 5 لکھا ہوا ہے، دیکھیں یہ جو ہے یہ سینٹی میٹر کو ظاہر کرتی ہے۔ کس کو ظاہر کرتی ہے؟ سینٹی میٹر کو۔ اور یہ بڑا جو اسکیل ظاہر کر رہا ہے یہ پورا آپ کا 1 میٹر کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی ایک سرگرمی ہے، اس میں لکھے دی گئی چیزوں کو ناپنے کے لیے درست اکائی کون سی ہے؟ اکائی وہ ہے جس کی مدد سے آپ چیزوں کو نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں موبائل دیا ہے، موبائل کی لمبائی کو، موبائل دیکھیں چھوٹا ہوتا ہے نا، آپ کس چیز سے ناپتے ہیں؟ میٹر سے، سینٹی میٹر سے۔ چھوٹی چیز ہے تو آپ سینٹی میٹر سے، تو آپ اس خالی جگہ میں سینٹی میٹر لکھیں گے۔ اسی طرح دیکھیں چاک بھی چھوٹی ہے تو اس کو بھی آپ سینٹی میٹر پہ ناپیں گے۔ اس طرح لباس کے لیے استعمال ہونے والے کپڑے کے ٹکڑے، ذرا تھوڑا واضح کر دوں، لباس کے لیے استعمال ہونے والے شاپر کے ٹکڑوں کو، یہ جو شاپر بنا ہوا ہے کس پہ ناپا جاتا ہے؟ یہ بھی آپ کا سینٹی میٹر میں ناپا جاتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں لمبائی، یہ دیکھیں یہ ایک الماری بنی ہوئی ہے، اس کی اونچائی کس چیز میں ناپیں گے؟ اس کو آپ میٹر میں ناپیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو چیز چھوٹی ہوگی وہ سینٹی میٹر میں، جو چیز بڑی ہوگی وہ میٹر میں، ٹھیک ہے بیٹا؟ شکریہ۔